अस्सलाम वालेकुम जी। 51 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नादिया मुनीर नकवी। आम इंतखाबात में बड़े तगड़े मुकाबले हुए, कोई हारा तो कोई जीता, मगर कोई हार कर भी जीता। अवाम के दिलों में कुछ लोग ऐसे बस गए, अवाम के ख्यालात का हिस्सा बन गए। मुनीर से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर सवेरा प्रकाश भी इनमें से एक हैं, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट पर हल्का पीके 25 से इलेक्शन लड़ा। पाकिस्तान की पहली हिंदू खातून उम्मीदवार। अगरचे इंतखाबी मुकाबले में वो हार गई हैं, मगर उन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन मुहिम में अवाम के दिलों में जगह बनाई है, अवाम की मोहब्बत समेटी है, वो काबिले तकलीद है। आज की नशिस्त में हम इनसे इनकी निजी और सियासी जिंदगी पर कुछ बातचीत करेंगे। मिस सवेरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया है, और वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। अच्छा मिस, मुझे ये बताइएगा, इस बात का तो हम अंदाजा कर चुके हैं कि आप एक दबंग खातून हैं। मुझे ये बताइएगा, क्या आप अपने सियासी करियर को कंटिन्यू रखेंगी? जी इंशाल्लाह, मैं तो अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू रखूंगी। मैं मतलब रास्ता ढूंढूंगी अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं। ठीक है, गुड टू नो। मुझे बताइएगा कि सियासत में आने का फैसला, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई है और मुश्किल भी है, इसके लिए बहुत बहादुर होना और बड़े दिल के साथ आना बहुत जरूरी है। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ये आपका अपना फैसला है या फिर आपके वालिद का डिसीजन है? नहीं, ये डिसीजन मेरा था। जब मतलब मैंने ये डिसाइड किया था, अपने फादर से डिस्कस किया था, तो उन्होंने सपोर्ट की थी। तो सपोर्ट उन्होंने किया है, पर डिसीजन मेरा था, इनिशिएटिव मेरा था। ठीक हो गया, ठीक है, गुड टू नो मैडम। बहुत अच्छा लगा जानकर कि खवातीन भी जो है वो इस फील्ड में पेश है। मुझे ये बताएगा कि खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि नो डाउट एवरीवन नोज कि वहाँ पर मर्दों का गलबा है उस एरिया में, उस जगह पर, तो वहाँ से एक पख्तून खातून होकर इस फील्ड में आना और फिर मुकाबले में मर्दों का भी खड़े होना और मरीम नवाज जैसी मजबूत खवातीन का खड़े होना, तो आप मुझे बताइएगा कि इस मैदान तक आने तक पर इस फील्ड तक आने तक आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और क्या ये आपको डिसीजन बहुत मुश्किल नहीं लगा? डिसीजन स्टार्ट में जब मतलब मैंने ये डिसाइड किया था, तब मुझे थोड़ी सी मतलब ये हेजिटेशन हो रही थी कि मतलब एज अ फीमेल मैं कैसे जाऊंगी जहाँ पे मतलब इतने सारे मर्द होते हैं, मतलब कि मेरे तो इंटरेक्शन भी कम है बाहर सोसाइटी के साथ हमारे, मतलब जो लग रहा है कि हमारे जो औरतें जनरल इलेक्शंस में क्यों नहीं जाती, वो यही है कि हम घर तक लिमिटेड होती है, हमारा इंटरेक्शन बाहर सोसाइटी के साथ कम होता है, तो हमें होता है कि हमें लाइक वोट कौन देगा। तो ये थोड़ी सी हेजिटेशन थी मुझे। अभी हर्डल्स ओवरऑल मतलब कैंपेन के टाइम में मुझे नहीं फेस करने पड़े, कोई चैलेंजेस नहीं आई, सिर्फ मतलब पार्टी की तरफ से हेल्प नहीं थी लोकल और प्रोविंशियल लेवल पे, तो उसकी वजह से काफी मतलब लाइक मसले आए थे। वो पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, कोई हेल्प नहीं थी, हम 3 बंदे कैंपेन कर रहे थे, तो ये मसले थे, पर ओवरऑल बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली गया सारा। ठीक है, और ये तो ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तान भर की बात है, क्योंकि इलेक्शन का डे तो वैसे भी खैर एक बहुत बड़ी जंग का दिन था। मुझे बताइएगा कि बोनीर के बुलंद पहाड़ों से आप आई हैं और उतने ही बुलंद हौसला भी है आपका। मुझे ये बताया, आपने अपनी शिकस्त को बहुत ही खुश उसलूबी से जो है वो तस्लीम किया है। मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि सियासत में क्या वाकई जो सियासी लोग मौजूद हैं उनके इतने ही बड़े दिल हैं कि वो अपनी शिकस्त को बहुत खुश उसलूबी से तस्लीम कर लें, और आप खवातीन के किरदार को किस हद तक खवातीन के सियासत में किरदार से मुतमईन नजर आती है? ये तो कह ले कि इस गेम का पार्ट है जीतना और हारना। मैं स्टार्ट में जब पॉलिटिक्स में मतलब मैंने डिसाइड किया था कि मैं जनरल इलेक्शंस लड़ने जा रही हूँ, तो मैंने माइंड बना लिया था कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं जीत जाऊँ, मेरे लिए ये जो जर्नी है ना, बीच वाला जो गेम है, वो इम्पोर्टेंट है कि मैं इसमें मतलब कोई चेंज ला सकूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, यूथ एम्पावरमेंट के लिए। ये वो इम्पोर्टेंट था, गेम इम्पोर्टेंट थी, तो इसलिए मतलब मैंने टोटली मतलब ये जजमेंट अपने बुनियर के बहन भाइयों पे छोड़ दी थी कि मतलब वो खुद बेटर तरीके से जज कर सके कि कौन उनके लिए हिदमत कर सकता है। तो उस पे मैंने फोकस नहीं रखा, मैंने अपनी जर्नी पे फोकस रखा था। और अभी मतलब जो देखा, मतलब देख सकते हैं हम फीमेल्स अभी फिर भी इस दफा इलेक्शन में ज्यादा आई हैं, पर ओवरऑल इतना रोल नहीं है, मतलब हमें 51% के लिए हमारी वुमेन पॉपुलेशन है पाकिस्तान में। जी जी। और हम अपना रोल नहीं प्ले करेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता, प्रोग्रेस मुश्किल है जब तक हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन अपना रोल ना प्ले कर रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने।
مجھے بتائے گا کہ الیکشن کے بعد پارٹی قیادت میں سے آپ سے کس کس نے رابطہ کیا ہے, اور ایک اور چیز بتائے گا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مخصوص نشست دی جانی چاہیے؟ وہ تو میں پارٹی اتھارٹیز تک چھوڑ دیتی ہوں نا ڈیسیژن, پر اوور آل مطلب مجھے جو کمپین کے دوران بھی, کمپین کے بعد بھی جو مطلب میسیجز اور وہ کمنٹس بھی آ رہے پارٹی کی طرف سے بھی, تو وہ کافی زیادہ پازیٹیو ہے. ایز ان کے ان کو مطلب میرے فیس میں جو ہمارے پارٹی کا جو لائک مینیفیسٹو جو آئیڈیالوجی ہے کہ ورکر کاسٹ, جو مائنورٹیز, ویمن امپاورمنٹ, مطلب وہ سارا کچھ مطلب میرے ایک فیس میں مل رہا ہے. پھر ہمارے ابھی چیئرمین بھی خود بھی ینگ ہے, اور وہ ٹرائی کہ یوتھ امپاورمنٹ بھی ساتھ ہو. تو میں تو ہوپ فل ہوں, اور مجھے ابھی تک مطلب بہت پازیٹیو رسپانس آیا ہے. تو ریزرو سیٹس کا کچھ نہیں کمنٹ کر سکتی, پر ہوپ فلی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا سینٹرل گورنمنٹ میں. انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ, اور انشاءاللہ ضرور ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے اتنی دبنگئی سے جو ہے وہ مردوں کے کمپٹیشن میں آپ اتنی خواتین, کیونکہ ابھی اس وقت پہلے اگر دیکھا جاتا تو ویل نون جو ہے وہ محترمہ بھٹو بے نظیر صاحبہ تھی, اور اب بیگم مریم نواز صاحبہ ہیں, اور ان کے کمپٹیشن میں جب آپ ہیں اور آپ اتنی ہمت کر کے آئی ہیں, تو مجھے ایک بات بتائے گا کہ الیکشن کے وقت ڈیورنگ دا الیکشن جو ہے وہ آپ کی فین فالوئنگ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تھی, تو کیا الیکشن کے بعد وہ بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ اس پر جو آپ الیکشنز کا جو ہے وہ آپ کی فین فالوئنگ پر کتنا اثر پڑا ہے؟ وہ تو obviously بہت زیادہ, کیونکہ اس سے پہلے تو سوشل میڈیا وغیرہ مطلب اس طرح پرائیویٹ میں یوز کرتے تھے, پرسنل ہوتا تھا. تو فین فالوئنگ مطلب بہت زیادہ بڑی ہے, پر وہ مطلب مجھے سپورٹ اس سے شو ہوتی ہے کہ لوگ اتنا سپورٹ کر رہے, لوگ مجھے اتنا چاہ رہے کہ مطلب میں آگے بڑھوں, ان کے لیے آواز اٹھاؤں. تو اس لیے میں تو اس چیز سے بہت خوش ہوں. کمپین کے دوران بھی مطلب فیس بک سے اگر میں جج کروں تو اچھی خاصی تھی, ابھی بھی مطلب ویسی اسموتھلی لائک انکلائن کی طرف ہی جا رہی ہے. تو یہ مجھے موٹیویٹ کر رہی ہے, کانفیڈینس بوسٹ کر. ٹھیک ہے. اچھا چلیں کچھ آپ کی نجی زندگی پہ بات کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں مطلب ہاؤ مینی سبلنگز یو ہیو, کتنے بہن بھائی ہیں؟ میرے 2 بھائی ہیں, دونوں میرے سے چھوٹے, ایک تو 2 سال چھوٹا ہے, ایک 11 سال چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہی کیوں, مطلب کیونکہ باقی بھائی چھوٹے ہیں, آپ بڑی تھی, اس وجہ سے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے فرسٹ؟ نہیں, وہ میں نے ابھی لائک ہاؤس جاب جس ٹائم میں کر رہی تھی, جولائی تک میں نے ہاؤس جاب کمپلیٹ کی ہے, تو ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے آنا ہے پالیٹکس کی سائڈ پہ آنا ہے. پالیٹکس تو بائی لک بائی چانس مطلب یہ بھی ہو گیا کہ 25 ایئرس ہو گئی, تو مطلب میں کانٹیسٹ بھی کر سکتی تھی. تو پھر تو مطلب میں اس بات کے پیچھے ٹوٹلی پڑ گئی, اپنے فادر کو مطلب کافی تنگ کرتی تھی کہ میں نے تو کنٹیسٹ کرنا ہے, تو آپ مطلب میرے ڈاکومنٹس میں سبمٹ کریں, آپ مجھے لے کے جائیے. وہ آپ کی ہمت اور حوصلے کو دیکھتے ہوئے جو ہے عوام جاننا چاہتی ہے, مجھے بتائیے گا آپ کا اسٹڈی بیک گراؤنڈ کیا رہا تھا, کس جگہ پر آپ اسٹڈی کے لیے گئیں؟ آپ نے خیبر پختونخوا سے ہی ساری اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی, یا آپ اور صوبوں میں یا آؤٹ آف کنٹری, آپ کا کیا اسٹڈی بیک گراؤنڈ رہا؟ میٹرک تک تو میں نے بنیر سے ایجوکیشن حاصل کی ہے. پھر FSC کے لیے میں لاہور چلی گئی تھی کنیڈ کو, اور اس کے بعد پھر میڈیکل میں نے ایبٹ آباد سے کیا, ہاؤس جاب بھی ایبٹ آباد سے کیا. اس کے بعد پھر مطلب جیسے ہی جولائی میں ہاؤس جاب ختم ہوئی, اگست سے میں نے CSS اکیڈمی جوائن کر لی, اور پالیٹکس میں بھی ایکٹیو پارٹ لینا اسٹارٹ کر دیا. اچھا میڈم, مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کے فیلڈ میں جس طرح سے آپ اترتی ہیں, جس طرح سے آپ کمپٹیشن کرتی ہیں, آپ کا بات کرنا, آپ کی فین فالوئنگ, ہمیں اس بات کا اندازہ تو تھا کہ آپ کی جو تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے جو آپ کا بہت زبردست رہا ہوگا, اور ایز یو ٹولڈ اس آپ نے CSS کے امتحان کی بھی تیاری کی ہے. مجھے بتائیے گا کہ سیاست میں آپ کس شخصیت سے متاثر ہیں زیادہ؟ وہ تو obviously شہید بے نظیر بھٹو, کیونکہ فرسٹ اینڈ اونلی فیمیل پرائم منسٹر رہ چکی ہے پاکستان کی. تو مطلب وہ اس چیز سے میں بہت انسپائر تھی. انہوں نے اپنے ٹائم پہ جو کام کیا تھا, نہ صرف نیشنل بٹ انٹرنیشنل لیول پہ. اور ابھی کرنٹلی obviously ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب, کیونکہ مطلب اتنے ینگ ہوتے ہوئے وہ ان کے جو دور اندیشی ہے نا, تو چیز سے میں لائک امپریسڈ ہوں, بہت انسپائرڈ کہہ رہے ہوں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائے گا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہلی خاتون تھی، خاتون وزیر اعظم تھی پاکستان کی، اور اب اگر مریم نواز صاحبہ کی بات کی جائے تو وہ پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ بنے گی. مجھے یہ بتائیں کہ اس اتنا فیلڈ میں اتنا کمپٹیشن دیکھتے ہوئے کیا آپ کو کچھ ڈر سا نہیں ہے کہ اچھا میں مقابلے میں ان خواتین کے مقابلے میں بھی فیلڈ میں آنے والی ہوں؟ نہیں، مطلب جو میں مطلب اسٹارٹ پہ جو میرا اپنی فلاسفی کہہ لو تھی کہ خدمت میں، لوگوں کی خدمت میں کمپٹیشن ویسے بھی نہیں ہوتا، کوآپریشن ہوتا ہے نا. تو لائک یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے یہ پاکستان جو پروگریس کی طرف جا رہا ہے، تو اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ مریم نواز بھی ابھی مطلب اگر ان کو بنایا گیا ہے کہ پاکستان میں پاپولیشن کے اکارڈنگ سب سے بڑے صوبے میں مطلب فیمیل آ رہی ہے، تو یہ پروگریس کی انڈیکیشن ہے. تو اس چیز کو، امپاورمنٹ کو، مطلب اس چیز کو تو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور اوور آل مطلب میرے خیال سے کمپٹیشن، سیاست میں کمپٹیشن نہیں ہے، خدمت خلق میں کمپٹیشن نہیں، کوآپریشن ہی چلتا ہے. بالکل بالکل. اسی بات سے آپ کے ایک سوال کرنا چاہوں گی. مجھے بتائے گا کہ سیاسی صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے، ایک دنگل کی سی سچویشن ہے، اور ہمارے جو سیاسی کارکنان ہیں اس دنگل میں پھنسے نظر آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس صورتحال کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ آخری سوال میں کوآپریشن، جو مطلب ایک تو پارٹیز کے درمیان کوآپریشن کی بات ہے، اور پھر ہمارے لوگوں میں ایجوکیشن اور اویئرنیس کی بات ہے. کیونکہ ڈے ون سے مطلب میں نے اپنا جو اپنے ایریا میں مسئلے جو دیکھے تھے، تو مجھے لگ رہا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے نا از دا کی، کہ سارے پرابلم سالو کرے، پولیٹیکل ہو گئے، اکنامیکل ہو گئے. تو لوگوں کی اویئرنیس اس چیز سے بڑھے تاکہ پتہ چلے کہ مطلب ہمارے حقوق کیا ہے، کہ اس کے لیے کھڑا کیسے ہونا ہے. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایسے آئے گی. اور اس کے علاوہ مطلب کہ جن لوگوں کے پاس پاور ہے کہ وہ آپس میں کوآپریٹ کر کے ابھی کام کرے، کیونکہ جو حالات ہیں ابھی پاکستان کے، تو مطلب کوآپریشن سے ہی کچھ ہو سکتا ہے. مس سویرا، ایک آخری سوال ہمیں بتائیے گا کہ اگر ضمنی الیکشن میں آپ اس مرتبہ اترتی ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ کا نعرہ کیا ہوگا عوام کو اپیل کرنے کے لیے کہ آپ کی فین فالوئنگ میں بھی مزید اضافہ ہو جائے، پلس آپ کی جو ہے وہ سیٹ بھی کنفرم ہو جائے؟ کنسسٹنسی از دا کی. آئی تھنک کہ میرا وہی اپنا والا نعرہ، ووٹ بچالا ورکم ہے، یہی نعرہ. اوکے مس، کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ خواتین تعلیم یافتہ ہوں اور میدان میں اتر کر مردوں کے شانہ بشانہ اور اپنے مقابلے میں کھڑی دوسری خواتین کے شانہ بشانہ کام کریں اور خود کو ثابت کریں، اپنی ہمت کو ثابت کریں، اپنے ٹیلنٹ کو ظاہر کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ نادیہ منیر نقوی کو اجازت دیجیے. 51 نیوز سے اللہ نگہبان.